بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 179 اور آج کی 5ویں قسط ہے اور آخری قسط ہے خلاصہ تفسیر. صفحہ نمبر ہے 126 یعنی 126. معارف القرآن جلد نمبر 2 دوسری جلد ہے. سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 103. ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2. سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4. پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 ہے اور پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4. ناظرین، رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، کہتے ہیں آلام ہیں، کیسی کیسی دخترانے مادر ایام ہیں. قلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت ہے. ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں. 179 اور آج 5ویں قسط ہے خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرا کرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. کامل ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح شرک و کفر سے بچے ہو اسی طرح تمام گناہوں سے بھی بچا کرو، اور بلا وجہ شرعی لڑنا معصیت ہے تو اس سے بھی بچنا فرض ہے. اور بجز اسلام کامل کے جس کا حاصل وہی ہے جو کامل ڈرنے کا حق ہے. اور کسی حالت پر جان نہ دینا یعنی اس کامل تقوی اور کامل اسلام پر تا دم مرگ قائم رہنا اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو جس میں اصول و فروغ سب آ گئے، اس طور پر کہ باہم سب متفق بھی رہو جس کی اس دین میں تعلیم بھی ہے، اور باہم نا اتفاقی مت کرو جس کی اس دین میں ممانعت بھی ہے. اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے اس کو یاد کرو جبکہ تم باہم دشمن تھے یعنی قبل اسلام کے. چنانچہ اوس و خزرج کے 2 قبیلوں میں طویل مدت سے جنگ چلی آتی تھی اور عام طور پر اکثر عرب کے لوگوں کی یہی حالت تھی. بس اللہ تعالیٰ نے اب تمہارے قلوب میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی، سو تم خدا تعالیٰ کے اس انعام تالیف و قلوب سے اب آپس میں بھائی بھائی کی طرح ہو گئے. اور ایک انعام جو کہ انعام مذکورہ کی بھی اصل ہے، یہ فرمایا کہ تم لوگ بالکل دوزخ کے گڑھے کے کنارے ہی پر کھڑے تھے، یعنی بوجہ کافر ہونے کے دوزخ سے اتنے قریب تھے کہ بس دوزخ میں جانے کے لیے صرف مرنے کی دیر تھی. سو اس گڑھے سے خدا تعالیٰ نے تمہیں جان بچائی. خدا تعالیٰ نے تمہیں تمہاری اس گھڑے سے جان بچائی یعنی اسلام نصیب کیا جس نے جہنم سے نجات دلائی. تو اب تم ان انعاموں کی قدر پہچانو اور آپس کی جدال و قتال سے جو کہ معصیت ہے اللہ کی ان نعمتوں کو ظاہر نہ کرو، کیونکہ باہم جنگ و جدال سے پہلا انعام یعنی سب کے قلوب کا باہم مربوط اور مانوس ہونا تو خود ہی ظاہر ہو جائے گا، اور دوسرا انعام یعنی دین اسلام بھی اس سے مختل اور کمزور ہو جائے گا. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ احکام واضح طور پر بیان فرمائے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے اور احکام بھی بیان کر کے بتلاتے ہیں تاکہ تم لوگ رائے راست پر قائم رہو. ناظرین، اس کا معارف و مسائل ہے مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے 2 اصول، تقوی اور باہمی اتفاق. وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ رکھیں گے. آج کی 5 قسطیں کمپلیٹ
کمپلیٹ ہوئی. نیکسٹ انشاءاللہ ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج یہ مکمل ہوا. مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں، مجھے آقا کے روضے کی وہ باتیں یاد آتی ہیں، جو زہرا پاک نے کی ہیں عطائیں مجھ پہ اے سائل، مجھے ہر روز ہر دم وہ عطائیں یاد آتی ہیں. بقائے دین کی خاطر کٹائے جس نے دو بازو، مجھے سرکار غازی کی وفائیں یاد آتی ہیں. نسیم بطحق کہتے ہیں جنہیں شاعر کلاموں میں، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی طیبہ کی ہوائیں یاد آتی ہیں. وہ اجوا ہو کہ عنبر ہو یا ہو زمزم مدینے میں، جو آقا نے عطا کی تھیں سوغاتیں یاد آتی ہیں. مدینے میں ہیں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں، مجھے آقا کے روضے کی وہ باتیں یاد آتی ہیں.